الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعہ سے قبل کا یہ مختصر سا موقع ہے. اس مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن بطور تذکرہ یہاں بطور یاد دہانی تذکرہ کرنا مناسب ہے. ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا، یکتا ماننا، تنہا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اور جس طرح ہمیں پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور دیگر انبیاء پر بھی ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. خاتم النبیین ہونا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتیازی وصف اور بنیادی صفت ہے. خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونا. جب آپ نبیوں میں سب سے اخیر میں آئے اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی تو اب قیامت تک کے لیے کچھ باتیں طے ہو گئی. وہ یہ کہ اب قیامت تک کوئی کتنا ہی اچھا اور سچا انسان پیدا ہو، لیکن ان صفات کا حامل جو صفات نبوت ہوتی ہیں، جو صفات نبوت کہلاتی ہیں، ان صفات کا حامل اب قیامت تک کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا، اور ان صفات میں سے کوئی ایک کی نسبت بھی کسی ایک کی طرف نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر اب کوئی بھی قیامت تک کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا اور نہ کوئی خود بذات خود یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، معصوم عن المعصیت ہوں. یہ انبیاء کی صفت ہے. اب اسی طرح قیامت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مفترض الطاعہ ہوں یا میری اطاعت لوگوں پر فرض کی گئی ہے. اب قیامت تک کسی شخص کی اطاعت کسی پر فرض نہیں کی جائے گی. اب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے یا مجھے الہام کیا جاتا ہے. اب کسی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کا درجہ نہیں ملے گا. اب کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جائے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں مبعوث کیے گئے ہیں. یوں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آخری نبی نہیں ہوتے تو آپ کے بعد قیامت نہیں نبی آتے. جب آپ آخری نبی ہیں تو اب کیا قیامت آئے گی؟ نبی نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور تم لوگ خاتم الامم ہو. میں خاتم النبیین ہوں اور میری مسجد خاتم المساجد ہے. اب وہ مسجدیں جسے نبی بنایا کرتے تھے ایسی اب قیامت تک کوئی ایک بھی مسجد نہیں آنے والی. آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، انبیاء میں اخیر آنے والا، میں حاشر ہوں. میرے بعد اب لوگوں کو قیامت میں حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا. اچھا، آپ کی جو نبوت ہے اور دیگر انبیاء کی نبوت میں جو بہت سارے فرق ہیں، اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آپ کی دیگر انبیاء کی جو نبوت تھی وہ محدود علاقوں تک کے لیے تھی، محدود وقت تک کے لیے تھی. آپ کی جو نبوت ہے
وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، آپ عالمگیر نبی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، میں ان لوگوں کا رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، اور ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اب قیامت تک پھر کوئی نبی آئے گا؟ اب کوئی نبی تو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشگی اپنے امتیوں کو خبر دے دی کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بہرحال پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ان قریب میری امت میں 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، جھوٹے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرے دوستو، آج تک کی جو تاریخ آپ دیکھو گے تو 2 طرح کے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں کو غلطی لگی، ان کو دھوکہ لگا، شیطان نے الہام کیا، وہ ملہم من الشیطان تھے، لیکن وہ سمجھے کہ الہام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ جانتے بوجھتے اس طرح کی ٹریننگ دے کر نبوت کے دعوے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ لیکن میرے دوستو، یہ امت کیسی ویسی صحیح، اپنے نبی کے تعلق سے، ذات نبوت کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے، شان نبوت کے تعلق سے غیور واقع ہوئی ہے۔ یہ شرابی کبابی کیوں نہ ہو جائے، نبی کی شان میں اندرا گستاخی برداشت نہیں کرتی، تو ایسے آنے والے منہ کی کھائے، تاریخ میں ان کے نام تو ملتے ہیں، بہت سو کے تو نام بھی مٹ گئے ہیں، ورنہ ان کا وجود، ان کے ماننے والوں کو وجود سے دنیا پاک ہو گئی ہے، اور یہ امت نے ان کو پاک کر، اس دنیا کو ان سے پاک کر دیا ہے۔ اس کے چلتے باطل نے نئے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے، اور ان کے اندر سے یہی ہے کہ جب نبوت کی دکان نہیں سج سکتی اور نہیں چل سکتی، اس میں جلد ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے سرمایہ زیادہ لگ جاتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ اور گل کھلانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایسے لوگ پیدا کرنے شروع کر دیے جنہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ لیکن یہ دکان تو چلی وہیں جہاں لوگ سمجھ نہیں پائے، ورنہ اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں خاتم النبیین ہوں، لیکن میری امت میں، میری نسل میں، من عترتی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا، جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ مہدی ہوں گے۔ تو ان کے پیدا ہونے کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشگی فرما دی، اور ان کے ظہور کے بعد جب دجال کا خروج ہوگا تو اس فتنے سے بچانے کے لیے امتیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ تو قریب میں 3 شخصیات کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت سے متعلق آگاہ کیا اور پیشگی خبر دے دی، ظہور حضرت مہدی کے ظہور کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے، اور دجال کے خروج کے تعلق سے۔ اب جب انہوں نے نبی بنا کر ناکامی کا منہ دیکھا تو انہیں مہدی عیسیٰ بنانا پڑا، تو اس کے اندر ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ بیک وقت ہمیں مہدی بھی بنانا ہے اور عیسیٰ بھی بنانا ہے، دجال کو بھی لانا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نا کہ باطل تعویلات کا سہارا لیا اور کہنے لگے دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، دجال حالات ہیں۔ ہم نے کہا بھائی دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پیشانے پہ کافر لکھا ہوگا، پڑھا لکھا مسلم پڑھے گا، غیر پڑھا لکھا بھی پڑھ لے گا۔ تو کہا امریکہ فرانس سے ملا، بیچ میں کافر لکھا نظر آتا۔ ہم کہتے بھائی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ خراب ہوگی۔ کہا یہ سیٹلائٹ دجال کی آنکھ ہے۔ ہم نے کہا وہ تو بہت تیزی سے سفر کر لے گا اور اس کی جو سواری ہوگی اس کے کان 40 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو کہا فائٹر پلین ہے۔ کہا وہ مصنوعی بارش برسائے گا، کہا پونا میں بارش برسائے۔ بات سمجھ آئی؟ تو لوگ شکار ہوئے،
کہا تم مہدی اور مسیح الگ ہوں گے، تم کہتے میں مہدی میں مسیح، کہا نہیں دونوں ایک ہوں گے۔ پھر اس غلط سلط روایات کا سہارا لیا، تو انہوں نے کیا کیا، یہ یہودی پیچھے سے کام کر رہے ہیں اور نصارہ پیچھے سے کام کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے اس تعداد کے معاملے میں کھلاڑی ہیں، اللہ کے معاملے میں 1-3-3-1 کا چکر چلا دیا، لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، تو یہاں تو 2 کو 1 کرنا تھا۔ لیکن یہ میں مختصر سی بات بتلا کے کہتا ہوں کہ شکار ہوئے بہت ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہی ہو رہے ہیں جو انجان ہیں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام حالات سے متعلق امت کی ایسی مکمل رہبری کی ہے کہ اس کے جانتے بوجھتے تو میرے دوستوں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ بدبختی اس کا مقدر بن گئی ہو۔ وقت بہت کم ہے، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کے کچھ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ تبدیل شدہ حالات یہ ہوں گے کہ مصر، شام، عراق کی ناکہ بندی کر دی جائے گی، دنیا میں زلزلوں کی کثرت ہوگی، مسلمان مختلف طور پر فرقہ فرقہ بن کے زندگی گزار رہے ہوں گے، مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا انگار کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا۔ ایسی حالت میں فرات کے اندر، نہر فرات میں سونے کا پہاڑ بھی ظاہر ہوگا قبل اس سے، اور اس کے بعد اس سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے 3 شہزادوں میں جنگ ہوگی، اس میں شامل ہونے کے لیے ہم کو منع کیا گیا، جو شامل ہوگا تقریباً 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ان کے اس قتال کو دیکھ کر خراسان یعنی افغان سے ایک لشکر چلے گا اور ان کو اس معاملے میں شکست دے کے تینوں کو ہٹائے گا، اور یہ لشکر آگے جا کے حضرت مہدی سے مل جائے گا۔ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے میرے دوستوں کہ مصر، شام، عراق کی ناکہ بندی کر دی جائے، دنیا اس طرح ذبح حالی کا شکار ہو، حجاز کے بادشاہ کا انتقال ہو، بادشاہت کے حصول کے لیے لوگ جھگڑا کرنے لگے، دو شہزادے، 2 گروہ آپس میں قتال کر رہے ہوں، ایسے وقت میں ان قرائن کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاحب بصیرت ایمان والے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو۔ حضرت مہدی جو ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نسل میں سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے۔ حسینی بھی اب کوئی ہو تو مہدی نہیں، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، غیر مدنی مہدی نہیں۔ ان کا قد جو ہوگا اٹھتا ہوا ہوگا، قوی الجثہ مضبوط بدن والے ہوں گے، زبان میں لکنت ہوگی، بلکہ بات کرتے ہوئے کبھی جو ہے تو تکلیف میں آئیں گے تو یوں ہاتھ ماریں گے زور زور سے۔ ان کا چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے، اخلاق میں میرے جیسے ہوں گے، 40 سال کی عمر ہوگی، اس سے پہلے آگے پیچھے دعویٰ کرنے والا مہدی جھوٹا، خود مہدی منوائیں گے نہیں، بچیں گے کہ لوگ مجھے نہ بنا دے بادشاہ، اس کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے، یہاں سے پھر مدینہ جائیں گے، واپس پھر مکہ آئیں گے، لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور رکن یمانی حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اس کے بعد امت کی حالات بدتر ہوئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے منتخب لوگ ہوں گے، ان کے دل کینے، کپٹ، عجب و ریا، شہرت سب سے پاک ہوں گے، تعریف کرنے والوں سے خوش نہیں اور بیزاری اختیار کرنے والوں سے بیزار نہیں ہوں گے، للہ فی اللہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ 3 اصحاب طالوت اور اصحاب بدر کی طرح 313 ہوں گے۔ جب وہ بیعت کریں گے میرے دوستو، آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا واطیعوا، کہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی سن کر چلو۔ فوراً یہ خروج کریں گے، یہ آج تک پیدا ہونے والے جھوٹے مہدویوں کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، مستور نہیں ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ جو چھپ کر رہے وہ جھوٹا، میں یہ بتا رہا ہوں میرے دوستو، یہ آپ تقابل کرنے کے لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ پتہ ہو تو کیوں دھوکہ کھائیں۔ آخر میں آئے گا، اگر نہیں ذہن میں آئے تو میں بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے تعلق سے خدائی کا دعوے دار ہوگا، اس کی آنکھ خراب ہوگی، انگور کے دانے کی طرف باہر نکلی ہوگی، آپ نے فرمایا خدائی کا دعوے دار ہوگا، بارش برسائے گا، دانے اگائے گا، مویشیوں کو، اپنے ماننے والوں کے مویشیوں کو فرما کر دے گا، نہ ماننے والوں کو الٹا کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تقابل دیا کہ وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا، تم لوگ سمجھ لو کہ تمہارا رب اندھا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، تو تقابل دیا نا، تو تقابل کے لیے روایات کا سہارا لیجیے آپ۔ جب جیسے یہ پتہ ہوگا تو شام میں سفیانی نام کا ایک حکمراں ہوگا جو حضرت مہدی اور ان کے ماننے والوں کو یک مشت ان کو ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا دھسنا سارے عالم میں حضرت مہدی کے ظہور کے اعلان کا سبب بن جائے گا۔
ساری دنیا سے اللہ والے اولیاء کتب ابدال جن کے قلب و سدرے نکلے ہوں گے، ایمان سلامت ہوں گے، نفاق سے پاک ہوں گے، وہ چل کر وہاں جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ برف پوش پہاڑیوں کو رون کر جانا پڑے تو جائیں گے، وہ لشکر بھی مل جائے گا۔ سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کے حملہ آور ہوگا، اتنا سخت حملہ کرے گا مسلمانوں پر، تہس نہس کر دے گا، لاشوں کے انبار لگائے گا اور عورتوں کو مارے گا، بچوں کو کاٹے گا۔ حضرت مہدی کا وہ لشکر جب بھیڑے گا تو سخت مارکہ آرائی ہوگی، سختی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ منتخب لوگوں کے درمیان 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ فرار ہو جائے گا، اللہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے، ایک شہید ہو جائے گا اور ایک فتح یاب ہوگا۔ فتح کے بعد یوں مال و دولت کی فراوانی ہوگی کہ حضرت مہدی مسلمانوں کے واحد وہ خلیفہ ہوں گے جو مال غنیمت کو بغیر گنے ہوئے لوگوں کو دیتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے، گنیں گے نہیں۔ آگے جائیں گے، اتنا بتلا رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح نسل کیا ہوگی، کب ظہور ہوگا، چہرہ مورا کیسا ہوگا، وقت حالات کیسے ہوں گے، ان کے جب خروج کریں گے باطل کے خلاف تو ان کی لائن کیا بنے گی، کہاں کہاں جائیں گے۔ سفیانے کے لشکر کو شکست دینے کے بعد شام جائیں گے، عیسائیوں کو شکست دیں گے، آگے اٹلی جائیں گے، وہاں سے قسطنطنیہ آئیں گے، اس وقت تو وہ دارالخلافہ استنبول آج کا ترکی کی راجدھانی، یہ اس وقت عیسائیوں کے نرغے میں ہوگی۔ یہ اللہ کے بندے جائیں گے، ان کے نعروں سے ان کی فصیلیں گرتی نظر آئیں گی۔ اس کو فتح کرنے کے بعد واپس ان کو پتہ چلے گا دجال کا خروج ہو گیا۔ پتہ لگوانے کے لیے 10 لوگوں کو بھیجیں گے، خبر جھوٹی ثابت ہوگی، اس کے فوراً بعد خروج ہو جائے گا، اصفہان سے نکلے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی النسل ہوگا، پستہ قد ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، مسلمان پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا سب پڑھیں گے، اس کے پیر کمانی نما ہوں گے، ایک آنکھ بالکل خراب انگور کے دانے کی طرف پتلی باہر ہوگی اور ایک میں بھی خرابی ناخونہ سا ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ جب وہ چلے گا اس پوری دنیا میں بہت تیزی سے سفر کر لے گا۔ اس تیزی سے سفر کرنے کے چلتے اس کو مسیح کہا گیا، دجال، مسیح دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں، ان کا مسیح ہونا مسح سے ہے کہ بیمار پہ ہاتھ پھیرے اچھا ہو جائے، بینا نابینا پہ ہاتھ پھیرے بینا ہو جائے، کوڑے پر ہاتھ پھیرے تو اچھا ہو جائے۔ وہ مسح سے مسیح، یہ مساحت سے مسیح۔ جیسے اس کا خروج ہوگا عجیب و غریب حالات پیش آئیں گے۔ پہلا دن اس کے خروج کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ماہ اور چوتھا 1 ہفتے، پہلا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرنا۔ سال بھر والے دن کتنی نماز پڑھنا ہے؟ 360 دن کی۔ بہرحال وہ پوری دنیا کے چکر لگا دے گا، اس کے خروج کے فوراً بعد زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے ساتھ لگ جائیں گے خزانے، یوں جیسے شہد کے چھتے سے مکھیاں چمٹ کر رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت جہنم ہوگی، ماننے والوں کو اپنے اسباب مہیا کرے گا، بارش برسائے گا، فصلیں اگائے گا، تھنوں میں دودھ بھر جائیں گے، جنت میں ڈالے گا۔ نہ ماننے والوں کے مویشی جو ہے تو خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے اور وہاں پر قحط پڑ جائے گا، فصلیں جل جائیں گی اور بارش نہیں ہوگی۔ نہ ماننے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی، چلے جانا اس میں۔ دنیا کے وہ علاقے اس سے بسنے والے بچ نہیں پائیں گے الا یہ کہ جسے اللہ بچائیں۔ پورے دنیا کے چکر لگانے کے بعد یہ حرمین شریفین آئے گا، فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اندر جانے نہیں دیں گے، خجالت کا شکار ہو کے باہر کھڑا رہے گا۔ اور اس کے بعد حرمین شریفین میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے۔ اس کی سختی کو دیکھ کر اندر بیٹھے ہوئے وہ جن کے ایمان کے اندر کھوٹ اور نفاق ہے اور میرے دوستوں جن کے دل سلجھے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھاگیں گے، باہر نکلیں گے بچنے کے لیے، دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یوں ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، دیکھ کر کہے گا ارے یہ لوگوں یہ تو وہ دجال ہے جس کے آنے کی خبر میرے نبی نے دی۔ وہ قتل کر دے گا، شہید کرنے کے بعد لاش کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد درمیان سے گزرے گا، کہے گا ماننے والوں سے زندہ کرو، رب مانو گے؟ کہا ایسے ہی مانتے ہیں، زندہ کرو تو کیوں اور بڑھ جائے گا یقین، زندہ کرے گا۔ وہ شخص اٹھتے ہی کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ یہی وہ دجال ہے۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے انسان تک جتنے فتنے آئے ہیں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، تمام انبیاء نے اپنے امتیوں کو ڈرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کے ہوتے وہ آیا نہیں، ہو سکتا ہے اب آئے، میرے رہتے اگر آیا تو تمہاری طرف سے میں مقابلہ کروں گا، ورنہ ہر ایک اپنے طور سے بچنا۔
وہ دجال اکبر آیا نہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہمارے ایمان کو خراب کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من النار واعوذ بک من المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا کہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کے لیے نور ہوگا، سورہ شروع کی 10 آیتیں روز پڑھے، اخیر کی 10 آیتیں روز پڑھے، دجال کے فتنے سے بچنے کا موقع ملے گا۔ دجل کہتے کس کو ہے میرے دوستو؟ کوئی جھوٹ بولے کذب ہوا، دجل بولے وہ کہ حق کو باطل، باطل کو حق کر دے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح دکھا دے، عقل حیران، علم بیکار ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت یہ دعائیں کام آئیں گی، یہ اعمال قائم آئیں گے میرے دوستو، تعلق مع اللہ، دل کا تزکیہ مزکہ ہونا کام آئے گا۔ بہرحال ایسی حالت میں جب وہ یوں اس طرح راندے درگاہ ہوگا تو یہاں اس کے بعد یہ چلے گا ادھر، جدھر حضرت مہدی کا لشکر آ رہا ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں یہ لوگ ہوں گے اور دجال وہاں پہنچے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تقریباً 5-6 سال ہو چکے رہیں گے، تب اس کا خروج ہو کر یہ 1 سال کے حالات یوں ہوں گے۔ حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے اور دوسرے تیسرے دن ایسا ہوگا کہ ابھی ہوگا پاؤ پڑتے ہی نماز کے بعد حملہ ہوگا، صبح اذان ہوگی، اقامت کہی جائے گی، حضرت مہدی امام ہوں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی حضرت حسن کے مشابہ ہوں گے اور دجال عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو صحابی رسول عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ شکلیں بتلا دی، پھر بھی ہم لوگ دھوکے کھا رہے، حالات بتلا دیے۔ کب درمیانے قد کے ہوں گے، سرخ و سفید چہرہ ہوگا، لمبے بال ہوں گے، یوں پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے موتی ٹپک رہا ہے۔ 2 فرشتوں کے ہاتھ پر مشرقی مینارے پہ جو نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ ہوگا، ایک حربہ ہوگا نیزہ نما ہتھیار، اس کے لے کر جب نازل ہوں گے تو حضرت مہدی آپ کو دیکھ کر مصلی امامت سے ہٹیں گے، آپ ان کو آگے بڑھا دیں گے، کہیں گے کہ نہیں تم میں سے بعض سے افضل ہیں امت محمدیہ کے فرد ہونے کے سبب۔ اس وقت حضرت مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک صاحب نے فیس بک پر پوسٹ لگائی، کہنے لگا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام آ جائیں تو آج جو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ میں دین جو لایا تو وہی ہے یا کچھ چینج ہو گیا؟ سب کہہ رہے یہی کہیں گے کہ چینج ہو گیا، کیا نہیں؟ حضرت مہدی جب پڑھائیں گے نماز تو عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے کہ اصلاح کریں گے؟ اقتدا کریں گے نا، تو محفوظ نماز ہوگی، غیر محفوظ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے، جو باطل تعویلات سے اسلام کو پاک و صاف کرتا رہے گا، کبھی گندا نہیں ہونے دے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن ایسا ہو کہ اسلام دنیا میں نہ رہا ہو، مسخ ہو گیا ہو، عیسائی اور یہودیوں نے جیسے اپنے دین کو مسخ کی، امت نہیں کرے گی۔ کرنے والے آئیں گے، بچانے والے بچائیں گے، ان میں ہمارا حصہ لگ جائے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت ہوگا، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تم میں کا ایک تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے، آج کے لوگ کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، ہم کہتے ہیں وہ نازل ہوں گے، تم پیدا ہو گئے۔ یہ آج کا شکیل ابن حنیف کا جو فتنہ چل رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے اندر مبتلا، مالیگاؤں بھی اس کے اندر مبتلا نظر آ رہا ہے، وہ تو ابن مریم ہوں گے، یہ ابن حنیف ہیں، وہ مسیح ہوں گے، یہ مریض ہے ٹی بی کا، وہ آئیں گے دجال بھاگے گا، یہ ہم لوگ علماء سے بھاگ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خوشی کا مقام ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ یہ نے کہا کہ عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے، ورنہ کتنے عیسیٰ بن جاتے جیسے کہ بن رہے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں عیسیٰ آئیں تو آ سکتے ہیں، ابن مریم تو ایک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابن مریم ایک ہوگا، دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ کیا نشانی بتلا دی، پھر بھی دھوکے کھا رہی ہیں امت۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے گا، فوراً کہیں گے دروازہ کھولو، باہر نکلو، دجال اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دجال سنے گا، بھاگے گا، آپ کے اندر اللہ وہ قوت دیں گے، آپ کی سانس کی اثرات 1 ماہ تک چلیں گے، لگیں گے، اور جس کافر کو لگیں گے لگتے ہی مر جائے گا۔ دجال بھاگے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا، ایسا بتلایا جیسے دیکھ رہے ہو کہ افریق کی گھاٹی سے یوں بھاگ کر وہ مقام میں لٹ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پا لیں گے، اپنے نیزے سے ماریں گے، دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، نیزہ دکھائیں گے کہ دجال مارا گیا۔
اس وقت میرے دوستوں آگے کے حالات جو ہوں سو ہوں، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر جو حالات ہوں گے ان کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد پورے 1 سال بعد دجال کے قتل کے 1 سال بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، بیت المقدس میں تدفین ہوگی، اور میرے دوستوں اس وقت ایسا ہوگا کہ دنیا اپنے خزانے یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ان کی لاشیں پٹی پڑی ہوگی، دعا کی جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا کہ بارش ہوگی، کچھ پرندے آئیں گے لاش اٹھا کر ڈال دیں گے، ایسے حالات کے اندر جب بارش ہوگا دھل جائے گی زمین تو اپنے خزانے الٹے گی اور پورے خزانے باہر کر دے گی، 1 انگور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ 40 سال کا عرصہ یوں ہوگا، کوئی بیمار نہیں پڑے گا، کوئی مرے گا نہیں، دل کینہ نفرت بغض و عداوت سب چیزوں سے پاک ہو جائیں گے، سانپ اور بچھو کے زہر نکال دیں گے، بچے کھیلیں گے، اور شیر جو ہے گائے اور بیل کی نگہبانی کرے گا، بھیڑیا بکریوں کی نگہبانی کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، شعیب علیہ السلام کی نسل میں کوئی لڑکی سے بچے ہوں گے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، نبی کے پہلو میں تدفین ہوگی، آپ کے خلیفہ بنائے جائیں گے ایک شخص۔ پھر کچھ دن بعد اسلام پوری دنیا میں اس وقت اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر کچے پکے مکان میں وہ دین جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لایا داخل ہو کر رہے گا، دنیا میں تمام ادیان کا خاتمہ ہوگا، اسلام کی سلامتی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، یوں امن و امان ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر میرے دوستوں وہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے صبح نکلے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے۔ لوگ تو کیا مانے، جب دیر ہو گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی بڑی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یوں آتے ہیں کہ چہرہ گرد سے ہٹا ہوا ہے، پہچانا نہیں جا رہا ہے، آپ اپنی اوڑھنی سے چہرہ صاف کرتے جاتی، روتے ہوئے کہتے جاتی کہ ابا یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی آپ مایوس نہ ہو، آپ کے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ وہ چیز میرے دوستوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر پوری ہوگی، اور پھر دھیرے سے دنیا میں خرابی آئے گی اور قیامت آئے گی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرب قیامت کے تعلق سے جو احوال بتلائے ہیں تفصیلی، اس تفصیل کے بتانے کی ضرورت تھی تب بتائے ہیں، اس کے بغیر بتائے ہیں، ضرورت تھی تبھی بتائے نا۔ تو اس ضرورت کے چلتے ان حالات سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ نہیں ہوں گے تو ایسے ویسے کیسے لوگ آئیں گے، ہمارا ایمان چھین کر لے جائیں گے، ہماری نسلیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ ہمارے اپنے اس دور میں میرے دوستو کئی فتنے ہیں، لیکن ایک شکیل ابن حنیف کا شکیلیت کا فتنہ جو اپنے آپ کو مہدی و عیسیٰ کہتا ہے وہ پورے ہندوستان میں گھر کر چکا ہے، ہزاروں لوگ اس کے پیروکار بن گئے ہیں۔ ہمارے اپنے نوجوانوں کے واٹس ایپ نمبر، ایک جو ہے تو پڑوس کا دجال ہے احمد مسیح، اس نے اپنے واٹس ایپ نمبر میں جوڑ کر رکھا ہے، گروپ چلا رہا ہے کہ دجال نکل گیا، اب وہ لکھا ہے اس کے اندر کہ احمد عیسیٰ آ گئے، احمد عیسیٰ آ گئے، اور ہمارے نوجوان وہ میسج پڑھ رہے ہیں مالیگاؤں کے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کس نے جوائن کر لیا۔ تو ایسا کسی کا گروپ ہو تو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور اس تعلق سے علماء سے دریافت کریں کہ قرب قیامت کے احوال کیا ہوں گے، فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور عطا فرمائے، اسلام پر عمل کرنے کی، ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، فراست ایمانی سے مالا مال فرمائے، دھوکہ دینا دھوکہ کھانا اس صفت سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، اس بری خرابی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔